أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین واقعاً دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ دین اسلام ہے. اتنی جنگوں کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، رسول کی تبلیغ کے بعد، علی کی کامیابی کے بعد، اصحاب کی شجاعت کے بعد جب کامیابی حاصل ہوئی ہے تو جا کر فتح مکہ ہوا ہے. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. فتح مکہ یعنی کیا؟ جو مکے سے مدینہ چلے گئے تھے انہیں پھر مدینے سے مکہ آنے کا موقع ملا ہے اور پھر آ کر انہوں نے اس مکے کو فتح کیا ہے. اچھا، فتح مکہ میں سب سے ظاہر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں آئے ہیں سارے کافروں نے بظاہر اگر کلمہ پڑھا ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، وہیں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اسلام آنے سے پہلے کیا تھا؟ بت رکھے ہوئے تھے. یعنی چاروں طرف جو خانہ کعبہ کی دیواریں تھی وہاں بت رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کا صفایا کیا گیا ہے. اچھا، کچھ بت ایسے تو جو اونچے مقام پہ رکھے ہوئے تھے، جیسے ان کے جو بڑے بھگوان تھے، ایک نام تھا حبل. اس حبل کو بھی توڑنے کے لیے کوئی اوپر پہنچتا تو رسول اور مولا کائنات آگے اندر پہنچے ہوئے تھے. تو رسول سے مولا کائنات نے کہا کہ میں جھک جاتا ہوں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پر بیٹھ کر ان بتوں کو توڑ دیجئے، حبل کو توڑیے. تو رسول نے کیا کہا تھا؟ اے علی، تم نبوت کے بار کو سنبھال نہیں پاؤ گے، یقیناً نبوت کا بوجھ اپنا بوجھ ہے. تو رسول نے کہا کہ میں جھک جاتا ہوں، تم میرے کاندھے پر سوار ہو جانا. اتنی بڑی فضیلت ہے. جس طریقے سے مولا کائنات کے ہاتھوں کو غدیر کے میدان میں رسول نے اٹھایا تھا، اسی طریقے سے آج رسول مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں. رسول خدا کے کاندھوں پر مولا کائنات ہیں، بتوں کا صفایا کر رہے ہیں. یعنی نبوت کے دوش پر امامت ہے اور بتوں کا صفایا ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جب بتوں کا صفایا ہو گیا تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں رسول کے دوش پر سوار تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کو اور اٹھا دوں تو میرے ہاتھ آسمان تک پہنچنے لگے گے. یہ مقام ہے نبوت کے دوش پہ سوار ہونے کا. فتح مکہ جب ہو گیا، مسلمانوں کو جب مکہ مل گیا تو ابھی مکے سے نکلے ہی نہیں تھے کہ خبر ملی کہ ایک مقام ہے طائف. مکے کے قریب ایک مقام ہے جہاں پہ رہنے والے طائف ہیں. انہوں نے بھی مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہی. یہ دیکھیے، جب بھی انسان کے سامنے کوئی بھاری چیز ہو، کوئی بڑی چیز ہو، اسے لگتا ہے کہ میں آسانی سے اٹھا لوں گا. مثال کے طور پر اگر یہ دروازہ کھلنا بند ہو جائے، لاک ہو جائے، جام ہو جائے، تو اب ہم میں سے پہلے یہ آ کے بلال بھائی ٹرائی کریں گے. ان سے نہیں کھل پائے گا تو زیغم بھائی کہیں گے اس سے کھل نہیں پا رہا ہے، اسے ٹرک نہیں پتا ہے. تو زیغم بھائی آگے بڑھیں گے، انہوں نے بھی کھولنا شروع کیا. ان سے بھی نہیں کھل پایا تو یہ صادق بھائی آگے بڑھے، انہوں نے کھولنا شروع کیا. یعنی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو آتا نہیں ہے، مجھے ان سے اچھا آتا ہے. آخر میں خادم بھائی کہیں گے کہ میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں، مجھے ساری چیز پتہ ہے کیسے کھولا جاتا ہے. وہ آگے بڑھ کے کھولنا شروع کریں گے. ایسے ہی وہاں مشرک اور کفار جو مکے کے پاس رہتے تھے وہ احساس یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے. اب تک جن کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا انہیں لڑنا نہیں آتا تھا. ہر کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا تھا. اسی لیے طائف کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام مالک ابن عوف ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم
عرب میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. اگر ہم مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، تو کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. ان کی خیام فکری تھی کہ لو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال جب یہ خبر رسول خدا کو ملی ہے تو ابھی مکے سے مدینہ دوبارہ واپس نہیں گئے ہیں. پھر رسول خدا کو جب یہ خبر ملی ہے تو مکے سے روانہ ہوئے ہیں طائف کی طرف. یعنی طائف اور مکے کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حنین. اس لیے اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ حنین. فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہے جنگ حنین. یہ جنگ حنین طائف کے لوگوں سے ہوئی ہے. انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا منصوبہ بنایا تھا. اب یہ مسلمان کا قافلہ نکلا. کتنا قافلہ ہے؟ قافلہ کتنا ہوگا؟ پہلے جب جنگ بدر کے نکلے تھے کتنا قافلہ تھا؟ 313. جنگ احد میں 1000، اس میں سے بھی 300 غائب ہو گئے تھے، 700 بچے تھے. اس کے بعد 3000، اس کے بعد 10,000، اس کے بعد 12,000. اب جب مکے سے باہر نکل رہے ہیں تو ان کی تعداد ہے 12,000. 10,000 تھے پہلے، اب 12,000 ہو گئے، 2,000 مکے والوں کو ملا کر. یہ 12,000 کی فوج نکلی ہے حنین کے مقام پہ جنگ حنین کے لیے. یہاں سے مکے والے نکلے ہیں مدینے والوں کے ساتھ، اور وہاں سے طائف والے آئے ہیں لڑنے کے لیے ان سے. جب جنگ چھڑی ہے اور آپس میں گھمسان جنگ ہونے لگی تو وہی حال جو جنگ احد میں ہوا تھا. مسلمانوں نے رسول کو چھوڑ دیا تھا، رسول بیچ میں اکیلے رہ گئے تھے اور کوئی رسول کو بچانے والا نہیں تھا. وہی عالم بالکل یہیں پہ ہوا. اچھا جب یہاں پر اب دیکھیے ہمیشہ لشکر کم ہوتا تھا، اب لشکر ان کے پاس زیادہ ہے. 12,000 اصحاب موجود ہیں. اس کے باوجود اس میں سے ایک صحابی یہ کہتا ہے رسول سے فخریہ انداز میں، ماشاءاللہ اب تو ہمارے پاس کتنی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں. رسول تھوڑا غصہ ہوئے، ان کے پیشانی پر بل پڑا. پھر کہتے ہیں یاد رکھو شروع سے لے کر اسلام کے ابتدا سے لے کر اب تک جتنی بھی جیت ہم نے جیتی ہے، جتنے بھی جنگ ہم نے جیتا ہے، وہ ساری جنگوں کو ہم نے تعداد کی بنا پر نہیں جیتا ہے بلکہ ایمان کی بنا پر جیتا ہے. کوئی بھی جنگ تعداد کی بنا پر نہیں جیتی جاتی ہے، خدا اور رسول پر ایمان کی وجہ سے جیتی جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو بہرحال رسول اکیلے رہ گئے. تو ہر جنگ میں جس طریقے سے مولا کائنات رسول کی حفاظت کرتے تھے، اسی طریقے سے جنگ حنین میں بھی گھوم کر مولا کائنات رسول کی حفاظت کرنے لگے. ان کے ساتھ اور 3-4 لوگ تھے، ان کے چچا جناب عباس موجود تھے، اور 2-3 لوگ تھے جو حفاظت کر رہے تھے رسول خدا کی. مسلمانوں کا عالم کیا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ جب یہ لوگ آ رہے تھے جنگ کے لیے تو دونوں طرف پہاڑ تھا. دونوں پہاڑوں کی وادیوں میں یہ لوگ چھپ کر بیٹھ گئے تھے. طائف سے آنے والے حنین کے مقام پر چھپ کر بیٹھ گئے تھے. اور جب یہ مسلمان قریب ہوئے ہیں تو یہ جو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں میں، انہوں نے اونچائی سے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا. جیسے ہی تیروں سے حملہ کرنا شروع کیا تو اچھی خاصی مسلمان کی تعداد بھاگنے لگی، گھبراہٹ میں بھاگنے لگی. عالم یہ ہوا کہ رسول اکیلے میدان میں ہے. اچھے سارے مسلمان پیچھے بھاگنے لگے، رسول اپنے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. رسول اکیلے کھڑے ہیں، اس لیے رسول اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے اور سارے مسلمان بھاگنے لگے. کچھ صحابیوں نے شجاعت دکھائی، جرأت دکھائی ہے، جو رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر اس لشکر میں آنے والے کون تھے؟ ابو سفیان مسلمان ہو چکا ہے نا، تو ابو سفیان بھی اس لشکر میں آیا ہوا تھا. رسول کے ساتھ اس لشکر میں ابو سفیان بھی آیا ہوا تھا. جب مسلمانوں کے بھاگنے کی کیفیت ابو سفیان نے دیکھی ہے تو وہ بھی بڑا خوش ہوا. ہے مسلمان، دیکھیں نفاق اسے ہی کہتے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کے ہارنے کے تصور سے کتنا خوش ہو رہا ہے وہ. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو وہ خوش ہونے لگا. ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ جو اپنے ہی بھائی کے مظلومیت پر خوش ہوتا ہو. بہرحال جب مسلمانوں پر حملہ ہوا تو رسول خدا نے خداوند عالم سے دعا کی، جیسے خداوند عالم سے ہر جنگ میں رسول خدا دعا کیا کرتے کہ پروردگار تیری ذات ہے جو ہمیں جیت دلاتی ہے. یہ دعا کرنا تھا کہ خداوند عالم کی نصرت شامل حال ہوئی. اچھا جب یہ مسلمان بھاگ رہے تھے تو اس جنگ میں بھی کچھ عورتیں تھیں، ان میں سے ایک عورت کا نام تھا ام سلیم. ام سلیم کی جب ملاقات رسول خدا سے ہوئی ہے
تو اتنا غصہ تھی، اتنا غضبناک تھی کہ وہ رسول سے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو یہ سارے مسلمان جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ان سب کو میں مارنا شروع کروں۔ رسول خدا نے اسے تھوڑا شانت کروایا، اس سے غصے کو کم کیا اور کہا نہیں تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حال خدا بند عالم پر چھوڑ دو۔ بہرحال جب خدا بند عالم سے رسول خدا نے دعا کی ہے تو دعا کے نتیجے میں یہ مسلمان ہارتی ہوئی جنگ کو جیتنے لگے۔ اسی لیے آیت میں آیا ہے کہ خدا بند عالم نے کیسے ان کی ہیلپ کی۔ خدا بند عالم نے رسول کے دلوں کو اور مومنوں کے دل کو سکون بخشا، وہاں پہ اطمینان بخشا۔ جب وہ لوگ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے لڑائی لڑی، اور باقاعدہ آیت میں موجود ہے کہ فرشتے وہاں پر اس فوج میں موجود تھے۔ اس سے پہلے کون سی فوج میں فرشتے موجود تھے؟ سب سے پہلی جنگ جنگ بدر میں 313 افراد تھے، تو وہاں پر باقاعدہ مکے والوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس فوج میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نور کی طرح چمک رہے تھے۔ تو جیسے جنگ بدر میں خدا بند عالم نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، آج بھی جنگ حنین میں خدا بند عالم نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کے لڑنے کی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ان کا وجود اس جنگ میں موجود تھا جس سے وہ لوگ جیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ حنین خدا کی مدد سے جیتی گئی ہے۔ اس میں کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو؟ بہت فائدہ ہوا، چونکہ یہ طائف بہت اچھا علاقہ تھا، تو یہاں سے ابھی یہ 12,000 لوگ آئے ہیں تو 12,000 اونٹ ان کو ملا ہے۔ اس جنگ میں 12,000 اونٹ ان کے مال غنیمت میں ملا ہے، اور اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کو انلیمیٹڈ پیسہ ملا ہے۔ اچھا، جب پیسہ ویسا ملا ہے تو یہاں پر جب مال غنیمت بانٹنے کی بات آئی تو رسول خدا نے یہاں پر سب سے زیادہ پیسہ مکے والوں کو دینا شروع کر دیا۔ جو مکے والے آئے تھے ان کو پیسہ دینے لگے، تو رسول خدا سے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یہ جنگ تبوک کی بات ہے، صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو اب یہ جنگ حنین کامیاب ہو گئے، مکے والے مکے چلے گئے، مدینے والے مدینے آ گئے۔ اب دوبارہ کچھ دن بعد، ابھی کچھ دن پہلے پرسوں بات ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا قافلہ لشکر نکلا تھا، روم والوں نے حملہ کرنا چاہا تھا، تو روم والوں سے جنگ ہونی تھی جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کا نام کیا تھا؟ جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے، زید ابن حارثہ شہید ہوئے تھے۔ جنگ موتا، جنگ موتا میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے، جناب زید ابن حارثہ شہید ہوئے، جناب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، یہ سارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو جب یہ روم والے پھر سے ارادہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، تو جب رسول خدا کو جبرائیل کے ذریعے سے یہ خبر ملی ہے تو پھر رسول خدا نکلے ہیں، اور جب نکلے ہیں تو یہاں پر پہلی مرتبہ رسول خدا اپنے ساتھ اپنے بھائی مولائے کائنات کو اپنے ساتھ اس جنگ میں نہیں لے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا نام کیا ہے؟ اس جنگ کا نام ہے جنگ تبوک۔ یہ اسلام کی آخری جنگ ہے، جو اسلحے سے لڑنے کے بعد کہی جائے یا ایسے ہی کہی جائے، یہ آخری جنگ ہے، جنگ تبوک۔ جنگ حنین کے بعد جنگ تبوک ہو رہی ہے۔ جب رسول مدینے سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو مولائے کائنات ان کے ساتھ نہیں ہے اس لشکر میں۔ ایک طریقے سے یہ کہا جائے کہ خدا جانتا تھا کہ یہ جنگ باقاعدہ اسلحوں سے نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ اگر خدا یہ جانتا، اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے، کہ یہاں پر جنگ اسلحوں سے ہونی ہے، تلوار سے ہونی ہے، تو یقیناً اس لشکر میں مولائے کائنات شامل ہوتے، اس لیے کہ اسلام کی ہر کامیابی میں مولائے کائنات کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ جب مولائے کائنات مدینے میں اکیلے رہ گئے، لوگ جانے لگے، تو کچھ منافقین، ہوتا نہیں ہے جن کے دلوں میں نفاق بھرا رہتا ہے، جو علی کو علی سمجھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہوں نے علی سے یہ کہنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے رسول تم سے ناراض ہیں، رسول آپ سے ناراض ہیں، اس لیے رسول آپ اپنے ساتھ اس جنگ تبوک میں نہیں لے جا رہے ہیں۔ جب زیادہ چیمہ گوئیاں ہوئی تو خود رسول لوگوں کے منہ کو چپ کروانے کے لیے، جو ان کے دہن سے یہ نفاق بھرا الفاظ نکل رہا تھا، اسے خاموش کرنے کے لیے، علی جانتے تھے کہ رسول کی نسبت مجھ سے کیا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو خاموش کرنے کے لیے رسول نکلے ہیں۔ جب رسول کے پاس مولائے کائنات آئے ہیں تو رسول سے
امام علی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں؟ تو پھر رسول خدا فرماتے ہیں اما ترضا، کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو نسبت ہارون کی موسیٰ کے سے، یعنی جو مرتبہ موسیٰ کے نسبت ہارون سے تھی وہی نسبت آپ کی میرے سے ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہارون ان کے ساتھ ساتھ نبی تھے، آپ نبی نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ جنگ تبوک کے لیے جب یہ مسلمان نکلے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر مقام تبوک تھا، لیکن وہاں پر بہت انتظار کرنے کے بعد بھی روم والے نہیں آئے۔ جب روم والے نہیں آئے تو دیکھیے 3 امپائر تھا، ایک رومی امپائر تھا، ایک پرشین امپائر تھا، اور ایک رسول خدا کا امپائر بڑا ہو رہا تھا۔ تو یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر آپس میں پہلے کچھ دنوں پہلے ان کی جنگ ہو چکی تھی، تو رومن امپائر کو بہت نقصان ہوا تھا، اب ان کی ہمت نہیں تھی لڑنے کی، اس لیے یہ اسلام والے جب نکلے تھے تو بہت دن کے انتظار کرنے کے باوجود جب وہ تبوک کے مقام پر نہیں آئے ہیں تو مسلمان کچھ دنوں بعد کامیابی، یعنی جب لڑائی ہی نہیں ہوئی تو ایک طریقے سے کامیاب ہو گئے، وہ لوگ اپنے ہار مان گئے، تو اسلام والے مسلمان لوٹنے لگے۔ جنگ تبوک بھی مسلمان کے ہاتھ ہوئی۔ تو سب سے آخری جنگ جو باقاعدہ کہا جائے جنگ رسول کے زمانے میں ہوئی، وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ حنین اور جنگ تبوک۔ جنگ حنین اور جنگ تبوک آخری جنگ ہے جو رسول کے زمانے میں لڑی گئی۔ جب راستے سے واپس آ رہے تھے تو اسی مسلمانوں میں سے کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے رسول کو مارنے کا ارادہ بنایا۔ مسلمان ہونے کے باوجود جن کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے وہ یہ رسول کے مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ایک گھاٹی سے جب رسول گزریں گے تو ہم وہاں پر گڑھا کھود دیں گے اور رسول اس میں گر کے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن رسول بہرحال رسول ہے، جناب جبرائیل نے اس پلاننگ سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ رسول نے جو لوگ مارنے کا ارادہ رکھتے تھے ان کو دوسرے راستے سے بھیجا، یعنی بہت سارے اصحاب کو دوسرے راستے سے بھیجا، خود اور جناب عمار یاسر اور جناب حذیفہ یمانی ایک دوسرے راستے سے آتے ہیں۔ جب رسول دوسرے راستے سے آتے ہیں تب وہ دوبارہ وہ افراد کے جو ان کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ دوبارہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ رسول نے جب احساس کیا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، جناب حذیفہ یمانی کو بھیجا، جاؤ ان کو کہو کہ تم سے کہا گیا تھا اس راستے سے نہ آؤ، تو اس راستے کو دوبارہ موڑ کے جاؤ جہاں سے تم سے کہا گیا ہے۔ جناب حذیفہ یمانی گئے، ان کے اونٹوں پر اپنی لاٹھی ماری اور ان کو تنبیہ کری، جب رسول نے تم سے منع کیا ہے تو تم اس راستے سے کیوں آ رہے ہو؟ ان کے منع کرنے کے بعد وہ صحابی مانے ہیں اور وہ دوسرے راستے سے گئے ہیں۔ بہت سے صحابی رسول کے زمانے میں رسول کو مارنا چاہتے تھے، اس سے معلوم پڑتا ہے۔ اسی لیے جناب حذیفہ یمانی کو رسول خدا کا اسرار کہا جاتا ہے، یعنی رسول خدا نے باقاعدہ ان منافقوں کا نام بتایا تھا، تقریباً 12 منافق ایسے تھے کہ جو رسول کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے، رسول کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے رسول کے زمانے میں۔ رسول نے ان کا نام جناب حذیفہ یمانی کو بتایا تھا، اس لیے جناب حذیفہ یمانی کو اسرار من اسرار نبی کہا جاتا ہے، یعنی ان کو نبی کے راز بہت زیادہ پتہ تھے۔ اس کے بعد ایک اور جنگ تو نہیں تھی، باقاعدہ کہا جائے کہ جیسے ہمارے یہاں فروع دین میں تبرہ ہے، ویسے ہی تبرہ آخر رسول کے آخر زمانے میں مباہلے کے نام سے ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ آخری درس ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوگا کہ کیسے مباہلہ ہوا، کیوں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد